السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اردو مورل سٹوریز۔ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ حمزہ اور شفا کی سٹوری کا پارٹ 10 شیئر کیا تھا۔ اب میں آپ لوگوں کے ساتھ پارٹ 11 شیئر کرنے لگی ہوں۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو کی سٹوری اچھی لگے گی۔ میں گھر آ کر سیدھا کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ زندگی نے یکدم سے الگ رخ موڑ لیا تھا۔ اب تو مجھے ہواؤں میں اڑنے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ میں بے تحاشا خوش تھی، سب کچھ نیا نیا لگنے لگا تھا۔ میں نے سوچا ایک بار کال کروں اور پوچھوں کیا کر رہے ہو۔ اگر مجھ سے بڑا کوئی بیوقوف نہ ہوتا تو یہی سوچتا، رات کو سویا جاتا ہے اور ویسے بھی وہ تھکا ہوا تھا۔ مجھے اس کی تھکن کا خیال تھا، لیکن میں اپنے دل میں مچلتی خواہش کا کیا کرتی، اس سے بات کرنے کا دل چاہ رہا تھا۔ میں نے پھر نہ رات دیکھی نہ وقت دیکھا، فوراً فون کھڑکا دیا تھا۔ پہلی بیل پر کال پک نہیں کی گئی تھی، پھر میں نے دوبارہ ٹرائی کیا، کال پک کر لی گئی تھی۔ اس کی تھکی تھکی سی آواز میری سماعتوں سے ٹکرا رہی تھی۔ سو رہے ہو کیا؟ میں نے ضرورت سے زیادہ بے وقوفی بھرا سوال کیا تھا۔ نہیں، پودوں کو پانی ڈال رہا تھا۔ ظاہر ہے بندہ اس وقت سوتا ہی ہے، یہ الگ بات کہ تم مجھے سونے نہیں دے رہی۔ اس کی آواز میں جھنجھلاہٹ تھی۔ میں تھوڑا سا خفیف ہو گئی تھی۔ کبھی سیدھے منہ بھی بات کر لیا کرو، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا تھا۔ پھر جب کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو میں نے کل کے متعلق اس کا دماغ کھانا شروع کر دیا تھا۔ بس اس کی آواز سننے کے لیے مجھے کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے ہی تھا۔ تم کل چل رہے ہو نا پھپھو کے گھر؟ میں اپنا دل تھام کر اس کے جواب کی منتظر تھی۔ اگر ابھی وہ کہہ دیتا نہیں تو میرا تو پھر کسی فنکشنز میں دل ہی نہیں لگنا تھا۔ ہاں چل رہا ہوں، پھپھو کی کال آئی تھی۔ یہ بات سنتے ہی میں خود ہی مسکرا دی اور بس اپنی سوچوں کا پٹارا کھول کے بیٹھ گئی تھی۔ جانا تو آپ نے پکا تھا جناب میرے لیے۔ میں اپنی سوچوں میں مگن تھی جب اس کی آواز دوسری جانب سے ابھری تھی۔ اب میں سو جاؤں؟ اس کا لہجہ التجائیہ تھا۔ مجھے تھوڑا ترس آیا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے سو جاؤ۔ خیر دل تو نہیں مان رہا تھا پر مجبوری تھی۔ میں فون رکھ کر بیڈ پر سو گئی۔ صبح پیکنگ بھی کرنی تھی اور میں بھی تھوڑا تھکی ہوئی تھی۔ دوسرے دن معمول کے مطابق جلدی سو کر اٹھ گئی تھی پیکنگ کرنے کے لیے۔ دوپہر تک تقریباً سب کی پیکنگ کمپلیٹ ہو گئی تھی۔ میں تو اپنا کچھ زیادہ ہی کپڑا رکھ لیا تھا، گویا کبھی واپس نہ آنے کے لیے جا رہی تھی۔ ہماری گاڑی بڑی امی کے ساتھ ہی نکلی تھی۔ آگے پیچھے میری پوری کوشش تھی کہ حمزہ کی گاڑی میں بیٹھوں، پر اس دن میرا بیڈ لک تھی۔ شاید مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی گاڑی میں بیٹھنا پڑا۔ حمزہ کی گاڑی ہم سے آگے تھی، ورنہ میں ایک بار پلٹ کر اسے دیکھ لیتی اگر وہ جو پیچھے ہوتا، اور میں نے اسے ایک بار بھی نہیں دیکھا تھا، اس لیے اداس ہو گئی تھی میں۔ تقریباً 2 گھنٹے کی فاسٹ ڈرائیو کے بعد ہم پھپھو کے گھر پہنچ گئے تھے۔ پھپھو نے ہمارا بہت ہی بھرپور طریقے سے استقبال کیا تھا۔ ان کی بیٹیاں بھی تھیں، نبا آپی سے ایک چھوٹی تھی ذکرا، جو مجھ سے عمر میں 1 سال بڑی تھی۔ اس سے میری اور انم کی اچھی بانڈنگ تھی۔ سب سے ملنے ملانے کے بعد بے نظر پھر سے اسے ڈھونڈنے لگی اور وہ پھپھو کے بیٹے کے ساتھ، فرحان بھائی کے ساتھ مجھ سے تھوڑا فاصلے پر کھڑا کچھ باتیں کرتے ہوئے مسکرا بھی رہا تھا۔ میں نے تھیکی نظروں سے اسے گھورا تھا۔ اتفاق سے مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ ہم لوگ پھر اندر کی جانب بڑھ گئے۔ میں تو بہت تھک گئی تھی۔ چائے پانی کرنے کے بعد میں اور انم مروہ سمیت ذکرا کے کمرے میں آگے تھے۔ میں نے حمزہ کو وہاں سب کے سامنے دیکھنے سے گریز کیا تھا اور شاید ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ میں کچھ دیر ان کے پاس بیٹھنے کے بعد سو گئی تھی۔ آج معمول کے مطابق تھوڑا جلدی اٹھ بھی گئی تھی۔ شام میں کہیں جا کر میری آنکھ کھلی تھی۔ کمرے میں موجود کوئی بھی نہیں تھا، سب شاید لان میں بیٹھے تھے۔ کچھ آوازیں وہیں سے آ رہی تھی۔ میں بہت دیر تک سوتی رہی، کسی نے مجھے اٹھانے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ میں اٹھ کر واش روم میں گئی، منہ پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارنے پر پوری آنکھ کھلی تھی۔ پھر میں آئینے کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ حلیہ تو میرا ٹھیک ہی تھا، میں نے بس بال میں برش پھیرا تھا اور دوپٹہ شانوں پر پھیلائے باہر آ گئی تھی۔ سب لاؤنج میں ہی موجود تھے۔ میری سب سے پہلی نظر حمزہ پر پڑی تھی۔ وہ بھی مجھے دیکھ رہا تھا، چہرے کے بدلتے زاویے سے لگ رہا تھا وہ بھی میرے جاگنے کا انتظار کر رہا تھا۔ میرے اندر ایک بہت بری عادت تھی، جب بھی میں سو کر اٹھتی تھی 10-20 منٹ تک میرا موڈ کافی خراب رہتا تھا۔ کسی سے نہیں بولتی تھی، پھر کچھ دیر بعد خود ہی ٹھیک ہو جاتی تھی۔ میں حمزہ کو دیکھ کر ٹھیک سے مسکرا بھی نہیں پائی تھی۔ امی کے پاس آ کر بیٹھ گئی، منہ تو ویسے ہی پھولا ہوا تھا، ابھی بھی سب سے کٹ کر بیٹھی تھی۔ صوفے پر
ٹیک لگائے کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ امی میری عادت سے اچھی طرح واقف تھی۔ پھر میں امی کے گلے لگ گئی۔ امی بھی میرے سر پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ پھپھو نے میرے لیے کافی کے ساتھ اور بھی لوازمات لائی تھی، پر میرا بھی کچھ بھی کھانے کو دل نہیں جا رہا تھا۔ حمزہ میرے بگڑے ہوئے موڈ کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ خیر اس نے بس مجھ پر ایک گہری نگاہ ڈالی اور وہاں سے اٹھ کر اوپر چلا گیا تھا، اور باقی سب یہی موجود تھے، کوئی گیم کھیل رہے تھے۔ سب نے مجھ سے کہا بھی تھا ہمیں جوائن کر لو، پر میں نے انکار کر دیا تھا۔ میری نگاہیں حمزہ کا دور تک پیچھا کر رہی تھی۔ تقریباً کچھ دیر بعد میرا موڈ صحیح ہوا تھا۔ میں نے کافی پی لی تھی، اب بس مجھے حمزہ سے ملنے کی بے چینی تھی۔ میں بھی اوپر جانا چاہتی تھی، پر ایسے سب کے درمیان میں سے اٹھ کر اوپر نہیں جا سکتی تھی۔ یہ بھی ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ اسی اسنا میں پھپھو آئی تھی، انہیں اوپر سے کچھ منگوانا تھا، جس کے لیے انہوں نے انم سے کہا تھا۔ ہم یہاں مہمان بن کر نہیں آئے تھے، جس طرح اپنے گھر میں ہوتے تھے اسی طرح پھپھو کے گھر بھی رہتے تھے۔ انم جی پھپھو کہہ کے اٹھنے ہی والی تھی کہ میں میدان میں کود پڑی۔ میں نے کہا تم گیم کھیلو ورنہ ہار جاؤ گی، میں لے آتی ہوں۔ انم تو میری بات پر خوش ہو گئی تھی۔ پھپھو چلی گئی تھی، امی اور بڑی امی بھی ان کے ساتھ چلی گئی تھی کچھ کپڑے وغیرہ دیکھنے۔ میرے ہاتھ آخر موقع لگ ہی گیا تھا۔ میں ایک لمحہ بھی تاخیر کیے بنا اوپر چڑھ آئی تھی۔ حمزہ مجھے اپنے کمرے میں دیکھ نظر آ گیا تھا، دروازہ کھلا ہونے کے باعث۔ میں دوڑ کر اس کے کمرے کی دہلیز پر جا کھڑی ہوئی تھی۔ وہ مجھے دیکھ چکا تھا، نظر انداز ایسے کر رہا تھا جیسے میں نے کوئی بہت بڑا گناہ کیا تھا۔ اگر مجھے اگنور کرنے کی کوشش بھی کی ہے تو میں تمہاری جان لے لوں گی، میں تلملا کر لفظوں کو چبا کر بولی تھی۔ میری بات پر پوری طرح بے طرف پلٹا تھا اور بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اور تم جو کرتی ہو اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کے لبوں پر پہلی بار ایسا شکوہ آیا تھا۔ بے دل کی دنیا ایک لمحے میں ڈول ڈماڈال ہو گئی تھی۔ میں نے کب اگنور کیا تھا؟ بے دل میں گدگدی ہوئی تھی۔ ابھی نیچے اس کے لہجے میں بلا کی سنجیدگی تھی۔ تمہاری غلط فہمی ہے، میں کبھی تمہیں اگنور نہیں کر سکتی ہوں، ایسا سوچنا بھی مت۔ میں چل کر اب ٹھیک اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی تھی۔ آج کچھ زیادہ ہی نیند نہیں آ رہی تھی تمہیں؟ ایک کے بعد ایک شکوہ، میں تو بس آپ بھرے جا رہی تھی۔ بڑے حق سے شکوہ کیا جا رہا تھا۔ تم مجھے مس کر رہے تھے۔ میں کسی خوبصورت جواب کی طلب میں تھی، جیسے ہمیشہ ہوتی تھی۔ ہاں، میں سوچ رہا تھا ہر وقت بلیوں کی طرح دندناتی گھر میں پھرنے والی دکھائی نہیں دے رہی۔ اس کی آنکھوں میں شرارت صاف واضح تھی۔ میں تو جلتے توے پہ جا بیٹھی تھی۔ او ہیلو، اپنی بہن کو بلی کو، مجھے نہیں۔ بڑے آئے۔ میں یکدم خالص عورتوں کی طرح کمر پر ہاتھ رکھ کر لڑنے مرنے کو تیار کھڑی تھی۔ تمہاری ہی دوست ہے وہ بھی، ظاہر ہے تمہاری جیسے تیور ہوں گے اس کے۔ اس نے پھر میرا مذاق اڑایا تھا۔ میں اس کے اوپر چڑھ گئی۔ اچھا سوری یار، وہ کہہ لگا کر ہنس رہا تھا اور میرے منہ میں جو آ رہا تھا بولی چلے جا رہی تھی۔ سڑے کریلے لگتے ہو بالکل، تمہیں تو پکا کر کھانا بھی مجھے گوارا نہیں۔ شکل دیکھیے کبھی خود کی، وہ تو میں اپنا دل ہار بیٹھی، ورنہ کوئی لڑکی گھاس بھی نہیں ڈالتی۔ میری زبان پھر راٹے کی طرح چلے جا رہی تھی۔ میں گھاس کھاتا بھی نہیں ہوں، اس نے میری نازک سی ناک پر چھٹکی کاٹتے ہوئے کہا تھا۔ کھاؤ گے بہت جلد، میں کھلاؤں گی نا۔ میں ہارنے کے موڈ میں بالکل نہیں تھی۔ مجھے کام وام سب بھول گیا۔ کیا کرنے آئی تھی میں؟ تیار ہونے کھانے کے لیے۔ وہ تھوڑا قریب آ کر بولا تھا۔ میں سٹپٹا گئی تھی اس کی بات پر۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے وہی جذبات جھلک رہے تھے جسے دیکھنے کی میں ہمیشہ خواہش مند تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب تھے۔ میں ذرا سا بھی ہلنے ڈلنے کی مزاحمت کرتی، اس کے مضبوط سینے سے ضرور ٹکرا جاتی۔ بیڈ پر حمزہ کا فون رنگ کرنے لگا تھا۔ ہم دونوں ہی جیسے ہوش کی دنیا میں آئے تھے۔ حمزہ ایک نظر میری طرف ڈال کر فون کی جانب بڑھا تھا۔ اس کے برعکس میں لرزتے قدموں اور پھڑپھڑاتے دل سمیت دوڑتے ہوئے کمرے سے بھاگی تھی۔ کل منگنی کا فنکشن بھی تھا، اس کی بھی تیاری کرنی تھی۔ کل کے دن میں بہت خاص طریقے سے تیار ہونا چاہ رہی تھی اور یہ خاص وجہ بس مجھے ہی پتہ تھی۔